علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلام کی روشنی اور میں ہوں آپ کا دوست سید زین العابدین جعفری۔ آج پھر سے قرآن درس آپ کو سنائیں گے، شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور عیسائی اور صابی، ان میں سے جو بھی ایمان لائے اللہ پر اور روز آخر پر اور کیے اس نے نیک کام، تو ان کے لیے ہے اجر ان کا اور ان کے رب کے پاس، اور نہ کسی قسم کا خوف ہے ان کے لیے اور نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ اور جب لیا تھا ہم نے تم سے عہد اور اٹھا رکھا تھا تمہارے اوپر طور کو، حکم دیا تھا کہ تھامے رہنا اس کتاب کو جو ہم نے تمہیں دی مضبوطی سے، اور یاد رکھنا ان احکام کو جو اس میں ہیں تاکہ تم عذاب سے بچ سکو۔ ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ۔ پھر گئے اس عہد کے بعد، سو اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، تو ہو چکے ہوتے تم تباہ و برباد۔ اور البتہ خوب جانتے ہو تم ان لوگوں کا قصہ جنہوں نے توڑا تھا تم میں سے سبت کا قانون، جس پر کہا تھا ہم نے ان کے بن جاؤ بندر ذلیل و خوار۔ اس طرح بنا دیا ہم نے
اس واقعہ کو باعث عبرت ان لوگوں کے لیے جو اس زمانے میں موجود تھے اور ان کے لیے بھی جو بعد میں آنے والے تھے، اور نصیحت ڈرنے والوں کے لیے۔ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، بے شک اللہ حکم دیتا ہے تم کو کہ ذبح کرو ایک گائے، ذبح کرو ایک گائے۔ کہنے لگے کیا کرتے ہو تم ہم سے مذاق؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ اس سے کہ ہوں میں جاہلوں میں سے۔ اور وہ بولے درخواست کیجیے ہماری خاطر اپنے رب سے کہ کھول کر بتائے ہمیں کہ وہ گائے کیسی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ہو نہ بوڑھی اور نہ بچھیا بلکہ اوسطا عمر کی، درمیان بڑھاپے اور جوانی کے، لہذا تعمیل کرو تم اس حکم کی جو دیا جا رہا ہے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا أنا جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون۔ کہنے لگے درخواست کیجیے ہماری خاطر اپنے رب سے کہ وہ کھول کر بتائے ہمیں کہ کیسا ہو رنگ اس کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ہو زرد رنگ کی، ایسی شوخ رنگ کہ جی خوش ہو جائے دیکھنے والوں کا۔ کہنے لگے درخواست کیجیے ہماری خاطر اپنے رب سے کہ وہ کھول کر بتائے ہمیں کہ وہ کیسی ہو، بے شک گائے مشتبہ ہو گئی ہے ہم پر، اور بے شک ہم اگر چاہا اللہ نے تو اب اس کا ٹھیک پتہ پالیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے جو نہیں ہے محنت کرنے والی، کہ زمین جوتی ہو اور نہ پانی دیتی ہو کھیتی کو، صحیح و سالم بے داغ۔ کہنے لگے اب لائے ہو تم بالکل ٹھیک بات، بھلا آخر ذبح کر دیا انہوں نے اسے، اگر چاہ نہ لگتا تھا کہ وہ ایسا کریں گے۔ اور جب قتل کیا تھا تم نے ایک شخص کو پھر باہم جھگڑنے لگے تھے تم اس کے بارے میں، اور اللہ ظاہر کرنے والا تھا اس بات کو جو تم چھپا رہے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ
كسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما قالوا وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون۔ لہذا ہم نے کہا ضرب لگاؤ مقتول کو اس گائے کے کسی ٹکڑے سے، دیکھو اسی طرح زندہ کرے گا اللہ مردوں کو اور دکھاتا ہے وہ تم کو اپنی نشانیاں تاکہ تم سمجھو، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل اسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی، گویا کہ وہ پتھر ہیں یا زیادہ سخت پتھر سے بھی، اور بے شک پتھروں میں تو ایسے بھی ہیں کہ پھوٹ بہتی ہیں جن میں سے نہریں، اور ان میں ایسے بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور نکلتا ہے ان میں سے پانی، اور ان میں تو ایسے بھی ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ کے خوف سے، اور نہیں ہے اللہ بے خبر اس سے جو تم کرتے ہو۔ اے مسلمانوں، کیا تم اب بھی توقع رکھتے ہو کہ ایمان آئیں گے یہ لوگ تمہاری دعوت پر؟ حالانکہ ہے ایک گروہ اس میں ایسا بھی جو سنتا ہے اللہ کا کلام پھر روح بدل کر دیتا ہے اس میں بات خوف سمجھ لینے کے جانتے بوجھتے، اور جب ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے چکے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو کہتے ہیں کہ ایمان لائے ہم بھی، اور جب تنہا ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو کہتے ہیں کہ بتا دیتے ہو تم مسلمانوں کو وہ باتیں جو کھلی ہیں اللہ نے تم پر، تاکہ وہ حجت کے طور پر پیش کرے تمہارے خلاف ان باتوں کو تمہارے رب کے حضور۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو آج ہم یہاں تک پڑھیں گے، کل ہم اس سے آگے پڑھیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔